سے پہلے تو میں پروگریسو اسٹوڈنٹ جو ہے نا کلیکٹیو تمام دوست جتنے بھی ہیں ورثہ سمیت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک سیشن رکھا اور ایسے اسٹڈی سرکلز یا ایسی نشستیں جو ہیں ہوتی رہنی چاہیے. اور اس کے ساتھ میں تمام شرکا کا بہت ممنون ہوں اور میرے ساتھ خاص طور سے وجی وارسی اور کامریڈ منظور تھیم اور ریاض صاحب اور کامریڈ جو ہے ہمارے سنگھ صاحب میں نام کرن سنگھ صاحب، ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور اسلم کتھیان کا کہ یہ میرے ساتھ ہیں. اور ظاہر ہے کہ مجھے جو ہے میری ہمت بھی ہیں، میرے بازو بھی ہیں. اور جہاں اچھا اس میں ایک بات میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک تمام دوستوں سے ایک میری گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا ذہنی طور سے ایک جیسے ہیں. ہم میں کوئی برتر نہیں ہے اور کوئی کمتر نہیں ہے. ہماری ایک کلاس ہے. ہمارے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ تجربات کا ہوتا ہے. یعنی آپ 30 سال کے ہیں اور میں 60 سال کا ہوں، تو اس کے درمیان تجربہ جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ میرا ہو، لیکن ذہنی طور سے جو میری صلاحیتیں ہیں وہ آپ کی صلاحیتوں سے جو ہے نا زیادہ نہیں ہوں گی. بلکہ بہت ساری چیزوں میں ہمارے ینگسٹر جو ہے نا وہ چونکہ اپڈیٹ ہوتے ہیں زمانے سے، اور کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم اپڈیٹ رہیں، تو کہیں کہیں اگر ہم اپڈیٹ نہیں رہتے تو میری آپ سب سے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیں آپ ضرور اپڈیٹ کیجئے. اگر کہیں ہم یعنی اپڈیٹ نہیں ہیں، کوشش تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپڈیٹ رہیں، لیکن چونکہ ایک ہمارا مصروفیت کا اپنا ایک تقاضا ہے یا ہمارے ایج کا ایک تقاضا ہے کہ ہم شاید کہ اس طریقے سے متحرک نہیں رہ سکتے جتنا متحرک آپ دوست رہ سکتے ہیں. ایک میری گزارش یہ ہے کہ ہم جب برابری کی بات کرتے ہیں نا تو ذہنی طور سے اور تحریکی طور سے اور متحرک ہونے کے حوالے سے ہم میں سب میں ایک ہی صلاحیتیں، ایک جیسی صلاحیتیں. وہ صلاحیتوں کو مانجنا، ان کو دیکھنا، ان کو استعمال کرنا، کس میں کیا صلاحیت ہے، کیا رجحان ہے اور کس طرف اس رجحان کو لے جایا جائے گا، یہ بنیادی طور سے سینئرز کا کام ہوتا ہے. اور یہی کام ہم کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی رضوان کا کیا رجحان ہے، ورثہ کا کیا رجحان ہے، ہمارے اور دوستوں کا کیا رجحان ہے. 2 دوست 3 آئے ہیں تو میرے تعارف نہیں ہے، ان کا کیا رجحان ہے. تو یہ ان رجحانات کے لیے پھر ہم ان کو مختلف گائیڈنس دیتے رہتے ہیں کہ یار آپ کا صحافت کی طرف رجحان ہے تو آپ یہ کیجئے، آپ کا یعنی آرٹ کی طرف رجحان ہے تو آپ یہ کیجئے. تو رجحانات جانچنا جو ہے نا وہ بنیادی طور سے سینئرز کا کام ہوتا ہے. اور وہ آپ کا سرکل جو ہے، جو سینئرز کا سرکل ہے، وہ پھر ان رجحانات کے تحت جو ہے نا اپنی جنریشن کو جو ہے نا وہ آگے بڑھاتا ہے. تو یہ تو ہے میری ابتدائی بات. اب ایک سوال میں نے کیا تھا دوستوں سے اس فارمل بات سے پہلے انفارملی، کہ کتنے دوست ہمارے ہیں خاص طور سے نوجوان کہ جنہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھا ہے. تو میرے خیال میں ہم بہت ایمانداری کے ساتھ، چونکہ ہمارے درمیان جو سب سے بنیادی رشتہ ہے نا وہ ہمارے درمیان نظریات کا رشتہ ہے، ہمارے درمیان انسانی برابری کا رشتہ ہے. تو لہٰذا ہم جب تک آنیسٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے چیزوں کو منتقل نہیں کریں گے، خیالات کو منتقل نہیں کریں گے، آپ کے خیالات مجھ تک منتقل نہیں ہوں گے، میرے خیالات آپ تک منتقل نہیں ہوں گے، تو اس سیشن کا کوئی فائدہ نہیں. تو بیسک چیز جو ہے نا وہ آنیسٹی
اور آنیسٹی کے ساتھ ہمارے درمیان کمیونیکیشن کا گیپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے جس نے یہ چیزوں کو دور کیا ہوا ہے، جس کا ورثہ نے حوالہ دیا نا کہ اب ضیاء الحق کے بعد پارٹی اس طریقے سے نہیں رہی یا اس طریقے سے جو ہے نا ہمارے ہاں حالات نہیں رہے. تو یہ کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے، اس گیپ نے بہت ساری چیزوں کو، جو مسائلوں کو جو ہے نا اور انبار لگا دیا، یعنی اس مسائلوں میں اضافہ ہوا ہے. تو میرا ضرور یہ پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کتنے دوستوں نے پڑھا ہے؟ جنہوں نے پڑھا ہے صرف وہ ہاتھ اٹھا دیں. ایک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا متاثر ہونے کا جو جذبہ ہے وہ دو چیزوں پر ہے. یا تو ہم ڈیجیٹل جو میڈیا ہے اس کے تھرو آگاہ ہو رہے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں، یا ہم اپنے کچھ دوستوں سے کچھ کتابیں کا نام سن کر جو ہے نا شاید کہ ہم ان سے انسپائر ہو رہے ہیں. یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ہم اس بات پر تو بہت گفتگو کر سکتے ہیں کہ فلانی کتاب ہے، مارکس کی داس کیپٹل کس نے پڑھی ہے، کسی نے پڑھی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لینن کو کس نے پڑھا ہے، 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک کس نے پڑھی ہے، کسی نے پڑھی. تو یہ ہم کوئی امتحان نہیں لے رہے دوستوں کا، اور نہ ہمیں لینا چاہیے. تھیوری جو ہے، فلسفی جو ہے، وہ تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. مارکس کی کتابیں پڑھنے تو آپ کو مل جائے گی، لینن کی کتابیں پڑھنے تو آپ کو مل جائے گی، اور دیگر اینگلز ہیں اور بہت سارے اور رائٹرس ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے نا پریکٹیکل ہے. اور کمیونزم جو ہے نا، جس کو ہم اپنی پہلی ضرورت سمجھ لیتے ہیں، ہمارے بڑا عجیب مذاق ہے کہ کمیونزم کو ہم پہلی ضرورت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کمیونزم جو ہے نا آخری اسٹیج ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کمیونزم کو نام لیتے ہوئے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کمیونزم ہماری پہلی اسٹیج ہے، حالانکہ کمیونزم ہماری پہلی اسٹیج نہیں ہے. ایک تو یہ ذرا تھوڑا سا خیال رہے. ہمارے ہاں جو ہم کوئی بہت بڑے انقلاب کے داعی بھی نہیں ہوتے، اور کوئی جو ہے مارکس کی پوری آپ کتابیں پڑھ لیں، کہیں مارکس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انقلاب برپا کرنے والے ہم ہی ہیں. ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ دعویٰ کیا، نہ انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کیا جائے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک سائنسی فکر ہے، اس میں ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹ جو ہے نا فیل بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں. ناکامیوں سے آپ کو سیکھنا چاہیے اور کامیابی کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے. کامیابی ساکت نہیں ہے، کامیابی اسٹل نہیں ہے، اسٹلنیس نہیں ہے اس میں. یہ نہیں کہ فرض کیا کیا ہم نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو ہم مطمئن ہو کر آرام سے بیٹھ جائیں. نہ، وہ متحرک عمل ہے، وہ مسلسل عمل ہے، اور مسلسل عمل تحقیق کا متقاضی ہے، ریسرچ کا متقاضی ہے کہ ہم زمانے کی رفتار کیا جا رہی ہے، زمانے کے ٹرینڈز کیا جا رہے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی کیسی آ رہی ہے، اس ٹیکنالوجی کے یعنی جس کو آپ کہنا چاہیے کہ پازیٹیو اسپیکٹ کیا ہیں، اس ٹیکنالوجی کے نیگیٹو اسپیکٹ کیا ہیں، وہ ٹیکنالوجی معاشی طور سے محروم کیسے کر رہی ہے اور معاشی طور سے استحکام سوسائٹی میں کیسے لا رہی ہے. تو ہم اصل میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تھیوری کے تقاضے کے طور کہ کتابیں پڑھنے سے ہم کمیونزم کو سمجھ گئے،
یہ کتابیں پڑھ لینے سے ہم سوشلزم کو سمجھ گئے، یہ کتابیں پڑھ لینے سے ہم کمیونسٹ سماج تعمیر کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا، نہ ہوتا ہے، نہ تاریخ میں ہوا ہے، اور جہاں ہوا ہے وہاں ناکام بھی ہوا. یعنی 1848 کا جو انقلاب ہے، انقلاب روس جس کو کہنا چاہیے، وہ فرانس کا، تو وہ 17 دن کے بعد ناکام ہو گیا. تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اٹیمپٹ جو ہے نا غلط تھا، ایسا نہیں. وہ اٹیمپٹ تو صحیح تھا لیکن اممیچور تھا. اٹیمپٹ غلط نہیں ہوتا، اس میں میچور کتنا ہے وہ اور اممیچور کتنا ہے وہ، یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. تو اٹیمپٹ کا ہونا جو ہے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت کے سماج میں ہر کی صلاحیتیں تھیں، یعنی ایکٹیویٹی کی صلاحیتیں اس سماج میں تھیں، 1800 کے سماج میں بھی تھیں، ایکٹیو ہونے کی اور اپنا رائٹ لینے کی، اپنے سماج کو تبدیل کرنے کی، اپنی حالت اسٹیٹس یعنی زندگی کی حالتوں کو تبدیل کرنے کی اس وقت بھی خواہش تھی. تو وہ اٹیمپٹ غلط نہیں تھا، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ اٹیمپٹ امیچور تھا. لہٰذا اس امیچورٹی کا جو ہے وہ نقصان یہ ہوا کہ 17 روز کے بعد وہ جو ہے وہ اقتدار گویا کہ ختم ہو گیا. میرے خیال فروری میں آیا تھا اور غالباً اپریل میں شاید وہ ختم بھی ہو گیا. تو بہرحال میرا مقصد یہ کہنے کا کہ ہمیں کتابوں پر بھرپور توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں اس سماج میں اب پاکستان دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم تاریخ کو 2 حوالوں سے دیکھتے ہیں، اور تاریخ جو ہے نا میری اور آپ کی مرضی سے نہیں بنتی. تاریخ کا اپنا سفر ہوتا ہے، وہ میری اور آپ کی مرضی کی پابند نہیں ہوتی، نہ میری آپ کی مرضی کی خواہشات کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالتی ہے. تاریخ کا اپنا ایک دھارا ہے، وہ اس تاریخ کے تسلسل کو وہ چلاتا رہے گا. آپ اس میں پیچھے رہ جائیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں، آپ اس سے آگے بڑھ جائیں، یہ آپ کی ایکٹیویٹی پر منحصر ہوتا ہے. پیچھے رہیں گے، تاریخ سے پیچھے رہیں گے تو تنگ نظری کا شکار رہیں گے. اس کے ساتھ چلیں گے تو شاید کہ چیزوں کو سمجھنے کی طرف جائیں. اس سے آگے چلیں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. پیچھے چلنا بھی نقصان دہ ہے تاریخ میں، اور تاریخ میں آگے چلنا بھی نقصان دہ ہے. تاریخ کے جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے چلنا جو ہے وہ آپ کو، آپ کی زندگیوں کو، آپ کے سماج کو، آپ کے فلسفے کو جو ہے وہ بنیاد فراہم کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ آپ چاہیں تاریخ کو پیچھے چھوڑ جائیں تو بھی کامیاب نہیں ہو. اگر آپ یہ چاہیں کہ تاریخ سے آگے نکل جائیں تو بھی آپ بہک جائیں گے. تو یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ مثال کے طور پر ابھی 4:18 ہو رہے ہیں اور میں آپ دوستوں سے کہوں کہ مجھے 4 بجے کا ٹائم واپس لا دیں تو آپ مجھ سے کہیں گے یا تو یہ پاگل یہ سٹے آ گیا ہے، پاگل آدمی ہے کیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
مطلب یہ ہوا کہ 18 منٹ بھی آپ ٹائم سے پیچھے نہیں جا سکتے، اور اگر آپ تاریخ سے پیچھے جائیں گے، یعنی یہ 18-20 تو ہو سکتا ہے یہ ٹائم، لیکن یہ 4-18 نہیں ہو سکتا، 4 نہیں ہو سکتا. تو تاریخ کا پہیہ آگے کی طرف جاتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں جاتا کبھی. لیکن بہت زیادہ آگے کی طرف جانے کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، جس کو اوور اسمارٹ کہتے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ اس طرح اوور اسمارٹ ہو گئے آپ. اوور اسمارٹ کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ ذرا کچھ زیادہ ہی ہیں، ہاں مثلا لمٹ سے زیادہ ہو گئے. تو اوور اسمارٹنیس بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں. تو بنیادی طور سے ہم جب کسی بھی نظریے کو، اور خاص طور سے کمیونزم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دو اس کی بنیادیں ہیں، ہسٹوریکل میٹیریلزم اور ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ کہا جاتا ہے کہ تاریخی مادیت اور جدلیاتی مادیت. تاریخ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، کتابیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن جدلیات وہ آپ کا عمل بتائے گا. جدلیات تاریخ نہیں بتائے گی، تاریخ آپ کو ہسٹری بتائے گی، تاریخ آپ کو اس دور کے رویے بتائے گی، تاریخ آپ کو یہ بتائے گی کہ ظلم کیا ہے، کس نے ظلم کیا، کس کے اوپر ظلم کیا، کتنا ظلم ہوا. لیکن جدلیات جو ہے وہ آپ کو اس ظلم کے خلاف متحرک کرنے کا نام ہے، جس کو ہم ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کہتے ہیں. تو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا مطلب یہ کہ ڈائلاگ آپس میں آپ کر کے ایک دوسرے سے، اور جو سماج چل رہا ہے اور جو سماج میں خرابیاں چل رہی ہیں، یا جو استحصال ہو رہا ہے، استحصالی قوتیں جو کار فرما ہیں، ان قوتوں کو ناکام بنانے کے لیے اور ایک انصاف بر معاشرے کے قیام کے لیے آپ کون سی وہ ٹیکٹکس اکارڈنگ ٹو ہسٹری، آپ وہ ٹیکٹکس کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ ٹیکٹیکلی آپ کامیاب بھی ہو جائیں، ہسٹری کے مجرم بھی نہ بنیں، اور زمانے کو آگے لے جائیں. یہ ہے پوری بنیاد ہمارے کمیونزم کی، جس کو آپ کمیونزم کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر سماج آزاد نہیں ہوتا؟ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا دنیا کا ہر سماج آزاد ہوتا ہے، تو آپ کا کیا جواب آئے گا؟ دنیا کا ہر سماج آزاد ہوتا ہے سر. دنیا کا ہر سماج آزاد سماج ہوتا ہے. ہم یہی تو لڑ رہے ہیں، مارکس یہی تو لڑ رہا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ سماج آزاد نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں سماج ذہنی طور سے ہوتا ہی آزاد ہے، اس کو آپ باندھتے ہیں، مختلف ٹیکٹس سے اس کو قابو کرتے ہیں. بھائی سماج تو آزاد ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس آزاد سماج میں تم آزاد فکر کی ہمیں اجازت نہیں دیتے ہو. یہ تو لڑائی ہے ہماری. آپ جی صاحب بیسیکلی میں سمجھا کہ آپ کا سوال جو ہے وہ کانٹیکسٹ کے روپ سے ہے. نہیں، میں تو تاریخی بات کر رہا ہوں نا. مقصد سماج جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اس میں ریاست یا حکمران طبقہ جو بھی حکمران ہو ایکس وائی زیڈ، وہ اپنے ٹیکٹک سے اس سماج کو قید کرنا چاہتا ہے. میری اور آپ کی سوچ پر اپنی سوچ
مسلط کرنا چاہتا ہے. ہم یہی تو لڑ رہے ہیں, یہی تو ہماری لڑائی ہے کہ بھائی سماج آزاد ہے, فکر آزاد ہے, اس کو آزادانہ طریقے سے آپ سوچنے دیں. اور آزادانہ طریقے سے سوچنے کا ہمارا بالکل یہ آج میں بہت کلیئر بات کہتا ہوں, اور یہ آسان ہے ہمارے دوستوں کے لیے آسان ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کمیونزم کی طرف سوچیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سوچنے کی آزادی دے دو. اگر کمیونزم اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے اور کمیونزم وہ سمجھتا ہے کہ اس نقطہ نظر سے میں ایک محکوم طبقات کو حاکم طبقات سے نجات دلا پاؤں گا, تو آپ جانے دیں. آپ یہ بیریکیڈس کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ کبھی مذہب, کبھی قوم, کبھی سرحد. یہ کیا بیریئرس ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ, تو اس کے اندر ایک بنیادی فلسفہ ہے کہ ہم دنیا سے مخاطب ہیں. ہم سرحدوں کی پابندیوں کو جو ہے نا تسلیم نہیں کرتے انسانی حوالے سے. یہ تقسیم ہم نے نہیں کی ہے, یہ تقسیم آپ نے اپنے سرمایہ دارانہ مفادات کہہ لیں یا حاکمانہ مفادات کہہ لیں یا اقتداری مفادات کہہ لیں, ان کے تحت آپ نے یہ بنائے ہیں. یہ بیریکیڈس آپ نے اس لیے بنائے. ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا کے مزدور ایک ہو جاؤ, اور ہم دنیا میں عدم میں مساوات کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. تو ہمارا مخاطب جو ہے, ہم جس سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ہم نہ ہندو سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. نہ ہمارے نزدیک کوئی ہندو ہے, نہ مسلم ہے, نہ کرسچینٹی ہے, نہ ہمارے نزدیک جیوزم ہے, نہ بدھزم ہے. ہم ان کو مانتے ہی نہیں. نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہب کے خلاف. یہ بھی بہت اہم بات ہے. ہم اس کا احترام ضرور کرتے ہیں, لیکن اگر وہ مذہب یا وہ مذہبی چولہ اگر میرے سماج کو پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے, میری نسل کو پیچھے کی طرف لے جانے کا سبب بن رہا ہے, تو پھر میں ضرور اس سے سوال کروں گا. میرا سوال بنتا ہے کہ میرے سماج کو پیچھے کرنے کے لیے تو مذاہب نہیں آئے, تو پھر اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا, اور بلکہ ہمیں نہ صرف جواب نہیں ملتا بلکہ ہم پر فتویٰ جاری کیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ تمام دنیا کے افراد جو ہے نا وہ کمیونزم کا نقطہ نظر درست سمجھیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے آپ سے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد پیدا ہوا ہے, آزاد سماج کا آدمی ہے, اس کو آزادی کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کا آپ اجازت دے دیں. آپ جب وہ اجازت نہیں دیتے تو وہاں سے کشمکش اور اسٹرگل کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے لیے ہی ہم مختلف ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں, اور جو ٹیکٹس ہم استعمال کرتے ہیں تبدیلی کے لیے, ان کے نقطہ نظر سے, یعنی جو استحصال کر رہا ہے اس کے نقطہ نظر سے وہ انقلاب ہے. ہمارے نقطہ نظر سے انقلاب نہیں ہے, ان کے نقطہ نظر سے وہ انقلاب ہے. ہمارے نقطہ نظر سے وہ ہمارا ابھی
راستہ ہے. یہ بڑا فرق ہے. ہم ابھی مسافر ہیں, ہماری منزل ابھی آئی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں, ابھی ہم سفر طے کر رہے ہیں, ابھی ہمارا سفر مکمل نہیں ہوا. میں بہت آسان, میں بالکل کسی بھی اس میں کمیونزم کی اور مارکسزم کی کسی بھی اس اصطلاح میں جانے سے گریز کر رہا ہوں جو کہ ہم نارملی استعمال کرتے ہیں. میں جان بوجھ کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ آسان, جتنا آسان ہم ہوگا تو ہمارے لیے آسان ہوگی. جیسے بورجوا ہے, پولتاریا ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. مثلا یہ کہ ٹھیک ہے, بالکل ہیں یہ اصطلاحات اور ان اصطلاحات کو ہم سمجھتے بھی ہیں, لیکن یہ اگر یہ اصطلاحات کسی معاشرے کے لیے, کسی سماج کے لیے, کسی فرد کے لیے اگر ایک انجان بن جائیں تو ہمارا تو نقصان ہو جائے. میں مزدور کیوں نہیں کہہ رہا ہوں, میں مزدور بھی کہہ سکتا ہوں. بھائی آسانی سے سمجھ جائیں گے نا آپ مزدور کو. پولداری کو شاید تھوڑا دقت ہو. بورجوا کو میں سرمایہ دار بھی کہہ سکتا ہوں. تو مقصد یہ کہ ہمارے ہاں جو کمیونزم کا جو تشریح ہے وہ یقیناً مجھ جیسے لوگوں کو بنانے میں میرے استاد تھے. انہوں نے یقیناً بہت محنت بھی کی, لیکن اس سماج کی جو قدریں ہیں یا اس سماج کا جو ڈھانچہ ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ بھی چلنا بہت ضروری ہے. کیوں کہ پھر ہمارا کمیونیکیشن نہیں رہے گا. کمیونزم جو ہے بیسیکلی کمیونیکیشن کا نام ہے انسانوں کے درمیان. بہترین کمیونیکیشن کا نظام جو ہے وہ کمیونزم پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنا چاہتا ہے. کیوں کہ وہ تمام انسانوں کو ایک زنجیر میں پرونا چاہتا ہے, جو کہ جاگیردارانہ سسٹم, سردارانہ سسٹم یا سرمایہ دارانہ سسٹم نہیں کرتے. وہ افراد کے خانے بناتے ہیں, اپنے اندر طبقات پیدا کرتے ہیں. ہم طبقات سے الگ ہو کر غیر طبقاتی نظام جو ہے نا لانے کے خواہش مند ہوتے ہیں. تو غیر طبقاتی نظام لانے کے لیے ہمارے لیے تمام انسان بالکل ایک جیسے, ایک ہی نسل کے, ایک ہی ذہن کے, ایک ہی سوچنے والے. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کتابیں بھی ہم پڑھتے ہیں, ہم مارکس کی لائنز بھی ہم کبھی کبھی کوٹ کر دیتے ہیں اپنے یعنی فیس بک پر, اس پر, اور یہ بھی کہتے ہیں یار انقلاب آنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہو نہیں پا رہا. اس کی بنیادی جو میں نے اسس کیا ہے, یہ میری اسسمنٹ ہے اور کوئی بھی دوست میری اسسمنٹ کو چیلنج کر سکتا ہے. ہی ہیز ٹو رائٹ. ٹھیک ہے, میری اسسمنٹ یہ ہے کہ کمیونزم میں ریسرچ جو ہے وہ کنٹینیو عمل ہے. کمیونزم میں ریسرچ جو ہے, سماج کی ریسرچ, انسانی ذہن کی ریسرچ, انسانی اقدار کی ریسرچ, انسان کے چلن کی, انسان کے چلت پھرت کی جو ریسرچ ہے وہ کنٹینیوشن ہے. اس سماج میں وہ روک دی. اس سماج نے وہ روک دی ہے. جب روکی جاتی ہے کوئی چیز تو یا تو وہ سڑ جاتی ہے
یا وہ بکھر جاتی ہے۔ تو ہم شاید کہ سڑے تو نہیں ہیں، لیکن بکھر ضرور گئے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے کہ ہمارا سماج جو ہے وہ تمام تر خرابیوں کے باوجود، کیونکہ ہم نے کمیونزم اور تھیوری کو پریکٹیکل شیپ میں یا دنیا کے پریکٹیکل جو مسائل ہیں، دنیا کے جدید مسائل ہیں، ان کے مطابق ریسرچ نے کی، تو ایک پازیٹیوٹی تو یہ نظر آئی کہ ہمارا سماج سڑا نہیں ہے، لیکن بکھر ضرور گیا ہے۔ اور بکھرنے والا جو چیز ہوتی ہے وہ سمیٹ لی جاتی ہے، وہ اس کو سمیٹا جا سکتا ہے، لیکن سڑنے والے کو پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے اس سماج میں کہ یہ سماج بکھرا تو ضرور ہے لیکن سڑا نہیں ہے۔ لہذا آج یہ تحریک جو کہ کسی ریاستی جبر کی وجہ سے 1960 کے بعد اس طریقے سے نہیں رہی جیسے کہ اس کو رہنا چاہیے تھا، لیکن جب یہ سماج دیکھتا ہے 2021 میں، تو آپ جیسے دوست جو ہے وہ بکھرنے کے باوجود آپ میں ایک لگن ہے، ایک تڑپ ہے کہ یار اس سماج کو تبدیل ہونا چاہیے۔